الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقول، آپ یہ فرما رہے تھے کہ انطلق ثلاثۃ نفر ممن کان قبلکم، کہ تم میں سے پہلے لوگوں میں سے 3 لوگوں کی جماعت جو ہے وہ جا رہی تھی، وہ کہیں نکلی اور جا رہی تھی، تو حتی آواہم المبیت الی غار، یہاں تک کہ رات گزارنے کے لیے وہ ایک غار میں انہوں نے پناہ لی۔ فدخلوہ، تو وہ اس میں داخل ہو گئے۔ فانحدرت صخرۃ من الجبل، تو ایک پتھر جو ہے وہ اس پہاڑ سے، ایک چٹان جو ہے وہ اس پہاڑ سے لڑک کر نیچے آئی۔ فسدت علیہم الغار، تو اس چٹان نے یا اس بڑے پتھر نے اس غار کے منہ کو بند کر دیا۔ فقالوا، تو وہ کہنے لگے، انہ لا ینجیکم من هذه الصخرة الا ان تدعوا اللہ بصالح اعمالکم، اب یہاں سے بچنے کی صرف ایک ہی ترکیب ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نکالے۔ قال رجل منہم، تو ان تینوں میں سے ایک شخص جو ہے وہ کہنے لگا، اللہم کان لی ابوان شیخان کبیران، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے 2 بوڑھے ماں باپ تھے، وکنت لا اغبق قبلہما اہلا ولا مالا، اور میں شام کو انہیں دودھ پلاتا تھا اپنے گھر والوں اور اپنے خادم اور غلام لوگوں کو دودھ پلانے سے پہلے۔ فَنَأَى بِي طَلَبُ الشَّجَرِ يَوْمًا، تو ایک دن درختوں کی تلاش میں، یعنی جو اس کا کاروبار تھا ان کی تلاش میں مجھے ذرا دیر ہو گئی۔ فَلَمْ أَرِحْ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا، تو میں ان کے پاس شام کو تب پہنچا جب وہ سو گئے تھے۔ فَحَلَبْتُ لَهُمَا غَبُوقَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ، تو میں جب دودھ دھو کر انہیں ان کے پاس لے کر گیا ان کو پلانے کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ وہ تو سو رہے ہیں۔ فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، تو پھر مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں انہیں بیدار کروں۔ وَأَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا أَهْلًا وَلَا أَوْ مَالًا، اور مجھے یہ بھی اچھا نہیں لگا کہ میں انہیں سب سے پہلے ہمیشہ دودھ پلاتا ہوں تو آج جو ہے وہ ان کو ترجیح نہ دوں، بلکہ اپنے جو گھر والے ہیں یا اپنا جو غلام ہیں اور خادم ہیں، جو نوکر چاکر ہیں، ان کو پہلے دودھ پلا دوں۔ تو اس نے کہا مجھے یہ اچھا نہیں لگا، تو میں نے کیا کیا، فَلَبِسْتُ وَالْقَدَحُ عَلَى يَدِي، تو میں وہاں کھڑا انتظار کرنے لگا اور وہ پیالہ میرے ہاتھ میں تھا۔ أَنْتَظِرُ اسْتِيقَاظَهُمَا، میں ان کے اٹھ جانے کا، ان کے بیدار ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ حَتَّى بَرِقَ الْفَجْرُ وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ، وہ کہتا ہے کہ میں وہاں کھڑا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور حتیٰ کہ میرے اپنے بچے جو ہیں وہ میرے قدموں میں بلکتے رہے، لیکن میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کو ترجیح دی اس سے پہلے کہ میں اپنے گھر والوں کو وہ دودھ پلاتا۔ اللہم ان کنت فعلت ذلك ابتغاء وجہک، اے اللہ اگر تو سمجھتا ہے کہ میں نے یہ کام صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، ففرج عنا ما نحن فیہ من هذه الصخرة، تو یہ اس چٹان کی یہ جو مصیبت ہے، یہ جو پتھر جو ہمارے غار کے منہ کو بند کیے بیٹھا ہے، اس مصیبت سے ہمیں نکال۔ فانفرجت شیئا لا يستطيعون الخروج منه، تو وہ پتھر جو ہے وہ تھوڑا سا سرک گیا لیکن وہ ابھی وہاں سے نکل نہیں سکتے تھے۔ اب یہاں پہ ایک چیز ہے، اس کا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے اپنے کوئی گھر والوں پر ظلم کیا، بلکہ بات یہاں پر جو بتائی گئی ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس نے اپنے والدین کی خدمت کو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو ترجیح دی۔ اپنے گھر والوں کا، اپنے نوکر چاکروں کا، ان کا بھی وہ خیال رکھتا تھا اور رکھا بھی، لیکن یہ ہے کہ اس نے اپنے والدین کی خدمت کو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو ترجیح دی، اس لیے اس نے یہ عمل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول فرمایا، جس کے نتیجے میں وہ پتھر جو ہے وہ ذرا سا سرک گیا، لیکن ابھی وہ نکل نہیں سکتے تھے۔ تو پھر دوسرا کہنے لگا،
قال الآخر اللہم انہ کانت لی ابنت عم، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے ایک چچا کی بیٹی تھی، کانت احب الناس الیہ، وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی، وفی روایت، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ کنت احبها کاشد ما یحب الرجال النساء، دوسری روایت میں ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس سے اتنی شدید محبت کرتا تھا جیسے کہ کوئی مرد کوئی عورتوں کے ساتھ شدید ترین محبت کر سکتے ہیں۔ فَأَرَدْتُهَا عَلَى نَفْسِهَا، تو میں نے اپنی خواہش اس کے ساتھ پوری کرنے کا ارادہ کیا۔ فَامْتَنَعَتْ مِنِّي، تو اس نے مجھے روک دیا۔ حَتَّى أَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِّنَ السِّنِينَ، یہاں تک کہ ایک دفعہ اس پر قحط سالی آ گئی، یعنی وہ مجبور ہو گئی۔ فجاءتنی، تو وہ میرے پاس آئی مدد مانگنے کے لیے۔ فأعطیتها 20 و100 دینار، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اسے 120 دینار دیے، 120 سونے کے سکے دیے۔ علی ان تخلی بینی وبین نفسها ففعلت، لیکن میں نے شرط یہ لگائی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ خواہش پوری کرنے دے گی، چونکہ وہ مجبور تھی تو مجبوری میں وہ اس چیز پہ مان گئی اور راضی ہو گئی۔ حتی اذا قدرت علیہا، یہاں تک کہ جب میں نے اس پر پورا کنٹرول حاصل کر لیا، یعنی جب کہ وہ پورے میرے کنٹرول میں تھی، میں جو چاہتا اس کے ساتھ کر سکتا تھا۔ وفی روایت، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ فلما قعدت بین رجلیہا، جب میں اس کی ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا، یعنی میں اپنی خواہش پوری کرنے لگا، تو قالت اتق اللہ، تو اس نے اس وقت کہا اللہ سے ڈر جا، اللہ کا تقوی اختیار کر، اللہ کا خوف کر۔ وَلَا تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، اور مہر کو ناحق نہ توڑ، یعنی اس پردہ بکارت کو، اس میرے کنوارے پن کو صحیح شادی کے تعلق کے بغیر اس کو تو توڑنا، اس کو تو پامال نہ کر، اللہ سے ڈر۔ فانصرفت عنہا، تو میں اس سے ہٹ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہی احب الناس الیہ، حالانکہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ مجھے محبوب تھی، اس سے زیادہ میں کسی اور سے محبت نہیں کرتا تھا۔ وترکت الذهب الذي اعطیتها، اور میں نے وہ سونا بھی، یعنی وہ دینار بھی میں نے چھوڑ دیے اسی کے پاس ہی جو میں نے اس کو دیے تھے۔ کہنے لگا اللہم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، اے اللہ اگر تو سمجھتا ہے کہ میں نے یہ نیک کام صرف اور صرف تیری رضا کی خاطر کیا تھا، تو اس صورتحال میں جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، ما نحن فیہ، جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، فافرج عنا، ہمیں ہمارے لیے کشادگی پیدا فرما، اس کو کھول دے ہم سے۔ فانفرجت الصخرہ، تو وہ پتھر جو ہے وہ تھوڑا سا اور سرک گیا، غیر انہم لا یستطیعون الخروج منہا، مگر یہ کہ ابھی وہ وہاں سے نکل پھر بھی نہیں سکتے تھے۔ وقال الثالث، اب تیسرا شخص کہنے لگا اللہم استأجرت اجراء، اے اللہ ایک دفعہ میں نے چند مزدوروں کو کسی کام کی غرض سے مزدوری پر رکھا، وَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، اور میں نے مزدوری ختم ہونے پر تمام مزدوروں کو، تمام کام کرنے والوں کو میں نے ان کی اجرت دے دی سوائے ایک شخص کے۔ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ، جو اس شخص کی مزدوری تھی، جو اس کا حق تھا، وہ چھوڑ کے کہیں چلا گیا۔ فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ، تو اس کی وہ جو مزدوری تھی وہ میں نے واپس اپنے بزنس میں لگا دی۔ فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ، میں نے اس کو، اس کے اجر کو، اس کی مزدوری کو انویسٹ کر دیا۔ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الْأَمْوَالِ، یہاں تک کہ اس سے مال بہت بڑھ گیا۔ فَجَاءَنِي بَعْدَ حِينٍ، تو وہ ایک عرصے بعد میرے پاس آیا۔ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَدِّ إِلَيَّ أَجْرِي، ایک عرصے بعد وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے، أَدِّ إِلَيَّ أَجْرِي، میری مزدوری مجھے دو، میرا حق مجھے ادا کرو۔ فقلت، تو میں نے اس سے کہا كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق، یہ جتنے بھی اونٹ، یہ گائے، یہ بھیڑ بکریوں کے ریوڑ اور یہ غلام، یہ جو کچھ بھی مال تمہیں نظر آ رہا ہے یہ سارا تیرا حق ہے، لے لو۔ فقال یا عبد اللہ،
لا تستہزئ بی، وہ کہنے لگا اللہ کے بندے میرا مذاق نہ کر، میرا مذاق نہ اڑاؤ، میرے ساتھ مذاق نہ کرو، یہ کیا مذاق ہے؟ فقلت، میں نے اسے کہا لا استہزئ بک، میں تمہارے ساتھ مذاق نہیں کر رہا، یعنی اس نے اس کو بتایا کہ تمہارے جانے کے بعد کیا ہوا اور کیسے یہ سارا مال اسی کا حق ہے۔ فَأَخَذَهُ كُلَّهَا، تو اس مزدور نے وہ سارا اپنا مال، اپنا حق جو ہے وہ لے لیا۔ فَاسْتَاقَهُ، وہ اسے ہانک کر لے گیا۔ فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئًا، اور کچھ بھی وہ اس میں سے چھوڑ کر نہیں گیا، وہ اپنا پورا حق لے کر گیا اور میں نے اس کو اس کا پورا حق دے دیا۔ اللہم ان کنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، اے اللہ اگر تو سمجھتا ہے کہ میں نے یہ کام صرف اور صرف تیری رضا اور خوشنودی کے لیے کیا تھا، تو یہ جس مصیبت میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اس سے ہمیں نکال، یہاں سے نکلنے کے لیے ہمارے لیے کوئی راہ بنا، کوئی کشادگی پیدا فرما۔ فانفرجت الصخرۃ، تو پھر پتھر جو ہے وہ ایسا لڑکھا، ایسا سرکا وہاں سے کہ مکمل ہی وہ غار کے منہ سے ہٹ گیا۔ فخرجوا یمشون، تو پھر وہ وہاں سے نکلے اور چل دیے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔